بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملتان کے گاؤں میں ایک آدمی نے نوکرانی کو چوری کرتے دیکھا تو وہیں مار دیا تھا، اور گھر میں ہی قبر کھود کر جب دفنایا تو کیا معجزہ ہوا کہ وہ آدمی فوراً سجدے میں گر گیا اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر ڈالا۔ سچا واقعہ۔ مجھے بچپن سے ہی لوگوں کے مسئلے مسائل میں گھسنے کی عادت تھی۔ یوں سمجھو کہیں بھی کچھ بھی غلط ہوتا تو میں فوراً ہی اس مسائل کو حل کرنے وہاں پہنچ جاتی تھی۔ جب لوگ کہتے ارے جائیں میڈم، جا کر اپنا کام کریں، آپ کیوں ہمارے ذاتی معاملوں میں اپنی ٹانگ اڑا رہی ہیں؟ بھلا آپ کون ہوتی ہیں ہم سے یوں اس طرح پوچھ گچھ کرنے والی؟ اور میں اپنی بے عزتی سے تنگ آ کر منہ لٹکائے واپس ہی گھر چلی آتی تھی۔ امی میرا مایوس چہرہ دیکھتی تو فوراً ہی ہنس پڑتی تھی کہ آ گئی پھر سے اپنی بے عزتی کروا کر، کہیں کسی نے تمہیں مارا پیٹا تو نہیں؟ لگتا ہے آج تو تمہیں واقعی آپ ہی کسی نے دھو ڈالا ہے، یا پھر تم پر دل کھول کر اپنے ہاتھ صاف کر لیے ہیں۔ شاہد مجھے چھیڑ چھیڑ کر ہنس ہنس کر میرا مذاق اڑانے لگا۔ امی دیکھیں نا شاہد کو، یہ ہمیشہ ہی میرا مذاق اڑاتا ہے، اور آپ ہیں کہ اسے کچھ کہتی ہی نہیں اور بس ہمیشہ اس کی طرفداری کرتی ہیں۔ ارے میری بچی کو تو تنگ ہی کر کے رکھ دیا۔ شاہد اب میں تمہاری مار لگاؤں گی، بہت ہو گیا ہے، امی نے شاہد کو ڈانٹتے ہوئے کہا اور مجھے گلے لگا لیا تھا۔ ارے میری بچی، تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے ایسے کبھی بھی کہیں بھی کسی کے معاملوں میں اپنی دخل اندازی کرو گی تو کوئی بھی تمہیں نہیں چھوڑے گا، بلکہ الٹا پولیس میں جا کر تمہاری کسی دن کوئی کمپلین نہ کر دے۔ پولیس کا نام سن کر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آ گیا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا پولیس؟ اتنی دیر میں ابو بھی آ گئے تھے۔ ابو مجھے پولیس میں بھرتی ہونا ہے، میں جلدی اپلائی کرنا چاہتی ہوں۔ ابو اور امی دونوں ہی مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگے تھے، مگر ابھی تو میں صرف میٹرک ہی پاس کر کے بیٹھی تھی، پھر بھلا ابھی میں کیسے؟ میں سوچتے ہوئے سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ شاہد کے زور سے کہہ لگانے کی آوازیں میرے کانوں میں گونجنے لگیں۔ ارے اسے تو دیکھو، آئی بڑی، یہ پولیس میں جائے گی، پولیس کے ہاتھ کے 2 چماٹ بھی کھا لیے نا، اٹھ نہیں پائے گی بیچاری۔ ابو میں پولیس میں جاؤں گی۔ میں غصے سے شاہد کو گھورنے لگی۔ وہ مسلسل میرا مذاق بنا رہا تھا اور میں واقعی پولیس میں بھرتی ہونے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ امی ابو نے فی الحال تو میری باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا اور ہم دونوں بہن بھائیوں کے جھگڑے کو سلجھانے لگے تھے۔ ابو نے کہا ارے بس کرو تم دونوں اور پہلے پڑھائی پر توجہ دو، اور کرن تم سب سے پہلے انٹر کے امتحانات اچھے نمبروں سے پاس کرو، پھر سوچیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ ابو نے اس وقت تو میری باتوں کو ٹال ہی دیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک نئی خواہش جاگ اٹھی تھی، اور اس دن سے تو میں نے امی کا مسلسل پیچھا پکڑا ہوا تھا کہ امی جان آپ پلیز ابو سے بات کریں نا، انہیں سمجھائیں نا، کیا پولیس میں لڑکیوں کا بھرتی ہونا بری بات ہے؟ امی نے نہ میں سر ہلایا، مگر میں نے یکدم کہا پھر اس کا مطلب آپ ابو کو منا لیں گی نا، اور انہیں امید بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ امی نے کہا فی الحال تم انٹر تو پاس کرو، اس بارے میں ابھی سوچنے کے لیے بہت وقت ہے، ابھی تو تم 18 برس کی بھی نہیں ہوئی، صرف 16 سال کی ہو، ابھی تو تمہیں 11ویں اور 12ویں کے امتحانات دینے ہیں، اور پھر جا کر تمہارا قومی شناختی کارڈ بنے گا، اور پھر جاب میں بھرتی وغیرہ کا خیال دماغ میں لانا۔ امی مجھے سمجھاتے ہوئے چلی گئی تھی اور میں چپ چاپ خاموشی سے بستر میں لیٹ کر سو گئی تھی۔ سویرے ہی ابو نے مجھے خوشخبری دے دی تھی کہ میرا داخلہ اچھے اور شہر کے بڑے کالج میں ہو گیا ہے، اور اب مجھے صرف اور صرف دل لگا کر پڑھائی کرنی ہے اور اچھے نمبروں سے پاس ہونا ہے۔ اور امی اور ابو نے خبردار کر دیا تھا کہ مجھے جب تک کسی قسم کے بھی جھگڑوں اور جھمیلوں سے دور رہنا ہوگا، اور محلے سے کسی بھی گھر سے جب تک میری کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ میں نے فی الوقت تو امی اور ابو کی ہاں میں ہاں ملا دی تھی، مگر میں خود کو کیسے روکتی، کیونکہ عادت سی جو تھی، کہیں بھی کچھ بھی غلط ہوتا تو میں فوراً ہی معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتی تھی، اور پھر چاہے مجھے وہاں سے بے عزت ہو کر ہی کیوں نہ بھگا دیا جاتا۔ ٹھیک اسی طرح میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف اور صرف 2 سال اپنی پوری توجہ پڑھائی پر ہی دینی تھی، اور مجھے کسی بھی قسم کے معاملے سے فی الوقت دور ہی رہنا تھا۔ ان دنوں برابر پڑوس میں ہی ایک کم عمر لڑکی جو میری ہی عمر کی تھی، وہ روز سویرے وہاں آتی تھی، اور رات تقریباً 9 بجے کے قریب میں اسے اس گھر سے واپس جاتا ہوا دیکھتی تھی، جبکہ ہمارے پڑوس والے اسی گھر میں ایک بہت ہی امیر ترین بڑا بزنس مین ایک آدمی رہتا تھا، جو ادھیڑ عمر آدمی لگتا تھا۔ اس نے نہ جانے کیوں اب تک شادی نہ کی تھی، اسے یہاں رہتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا تھا، وہ صرف اور صرف اپنے کام سے کام رکھتا تھا، محلے میں بھی اسے اتنا قریب سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ محلے والوں نے تو پچھلے کچھ دنوں سے اس آدمی اور کم عمر لڑکی کے خلاف باتیں بنانی شروع کر دی۔ کوئی کہتا یہ اس کی بیٹی ہے تو کوئی کہتا یہ نکاح کر کے بھگا کر گھر لایا ہے، مگر میری شک کی عادت نے پھر سے مجھے اس معاملے کی تہہ تک جانے میں ڈال ہی دیا تھا، جبکہ میں اتنا تو جانتی ہی تھی کہ وہ آدمی نہ صرف اس کا شوہر ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس لڑکی کا باپ،
کیونکہ اس لڑکی کو مسلسل میں ایک وقت کے مطابق ہی روز سویرے آتا دیکھتی تھی اور رات واپس جاتا دیکھتی تھی، اور وہ آدمی تو کبھی گھر میں موجود ہوتا تھا اور کبھی تو وہ کئی دنوں باہر ہی ہوتا تھا۔ اس طرح ایک روز کالج سے روانگی کے وقت میری نظر اسی لڑکی پر پڑی جو اس آدمی کے بڑے اور عالیشان گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی آواز لگا دی تھی، رکو ذرا، سنو، اے لڑکی، میں تمہیں آواز لگا رہی ہوں، ذرا بات تو سنو۔ اور میں اس لڑکی کے قریب جانے لگی تھی۔ وہ میری آواز سن کر رک تو گئی تھی مگر چپ خاموش کھڑی، نظریں جھکائے ڈرتی گھبراتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، سنو، گھبراؤ نہیں، میں یہاں تم سے صرف اتنا پوچھنے آئی ہوں کہ تم یہاں پچھلے کچھ دنوں سے روز سویرے آتی ہو اور شام گھر لوٹتی ہو، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر مناسب سمجھو تو مجھے تم بتا سکتی ہو، کیونکہ تمہیں شاید معلوم نہیں یہ زمانہ ایک کم عمر جوان لڑکی کے اکیلے گھر سے باہر قدم تک نکالنے پر بھی نہ جانے کیسے کیسے سوالات اٹھانے لگتا ہے۔ امید ہے تم میری بات سمجھ رہی ہو۔ میں اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتی رہی مگر اس نے میری باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور گھبراتے ہوئے ڈرتے ڈراتے وہ وہاں سے فوراً ہی اندر بھاگ گئی۔ ارے یہ تو واقعی مجھ سے ڈر گئی، میں کوئی پولیس تھوڑی ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھ پر جب بندھی گھڑی پر نظر ماری تو ارے مجھے تو کالج کے لیے بہت ہی دیر ہو رہی تھی، اور سوچنے لگی کہ اگر امی اور ابو میں سے کسی نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو میری تو خوب خبر لیں گے۔ فی الحال مجھے اپنے کالج کے لیے چلنا چاہیے، اور میں وہاں سے فوراً ہی کالج کے لیے نکل پڑی تھی۔ مگر کالج سے واپسی تک میں یہ سب ہی سوچتی رہی، نہ جانے کیوں وہ لڑکی اتنا گھبرائی تھی، کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں، کہیں وہی سچ تو نہیں جو زمانے والے کہتے ہیں، یا پھر اس آدمی نے زبردستی اس لڑکی سے شادی تو نہیں کی، یا پھر اسے ایسے ہی اپنے گھر میں، نہ جانے اسے لے کر کتنے ہزاروں سوالات میرے ذہن میں آنے لگے تھے، کیونکہ اس لڑکی کا اس طرح سے گھبرانا مجھے بے حد پریشان کر رہا تھا۔ میں رات کے 9 بجتے ہی اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑی ہو کر اس لڑکی کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی تھی، اور کچھ ہی دیر میں وہ لڑکی ٹھیک اپنے وقت کے مطابق گھر سے باہر نکل آئی اور جانے لگی۔ میری نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ رکشہ روکنے لگی اور رکشے والے کو ایک پرچہ دکھانے لگی۔ مجھے بہت ہی عجیب سا لگا، مگر کچھ ہی دیر میں اسے آواز دیتا ہوا گھر سے وہی امیر آدمی نکلا، اور میری تو آنکھیں ہی پھٹی رہ گئی تھی جب اس آدمی نے کچھ بات چیت کرنے کے بعد اس لڑکی کو ڈھیر سارے پیسے میری نظروں کے سامنے ہی گنتے ہوئے دینے لگا۔ میری تو اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں وہ کیا ہو رہا تھا، یا تو زمانے کی گئی باتیں اس لڑکی اور آدمی کے خلاف واقعی سچ تھیں، یا پھر معاملات اس کے بالکل برعکس تھے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ڈرتے ڈراتے اس معاملے میں دلچسپی لینے لگی تھی، اور امی اور ابو سے چھپ کر ہی مجھے یہ سب کرنا تھا، کیونکہ اگر واقعی وہ لڑکی کسی مصیبت میں تھی تو مجھے اس آدمی کی قید سے اسے ہر حال میں بچانا تھا۔ میں نے کھڑکی سے جب سب دیکھا تو واپس کھڑکی بند کر کے میں پیچھے جو ہی مڑی، میرا دل تو دھک سے رہ گیا تھا جب بھو کر کے مجھے شاہد نے ڈرایا تھا۔ میں تو چونک پڑی تھی کہ کہیں شاہد نے سب دیکھ تو نہیں لیا، اگر ایسا ہو جاتا تو جا کر وہ سیدھا امی اور ابو کو بتانے والا تھا۔ رکو رکو شاہد، میری بات تو سنو۔ وہ تو وہاں سے بھاگتا ہوا ہنس ہنس کر امی ابو کو آوازیں دیتے ہوئے چل پڑا تھا۔ میں دل سنبھالتے ہوئے وہاں سے نکل پڑی تھی کہ شاہد کو روک لوں گی، مگر جو ہی شاہد نے بتایا امی ابو آپ ہی تو کہتی ہیں وہ پولیس میں جائیں گی، اور وہ تو میرے ہی عکس سے ڈر گئی، میں تو ذرا سا بس آپ ہی کو پیچھے سے دھکا دے کر ڈرایا تھا۔ امی اور ابو شاہد کی باتیں سن کر ہنس پڑے تھے، اور میری بھی جان میں جان آ گئی تھی کہ شکر ہے شاہد نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کالج جاتے ہوئے اگلے دن پھر سے اس لڑکی کو رکشے سے اتر کر اندر جاتے ہوئے دیکھا تو میں نے رک کر پھر سے اسے آوازیں دی، اور وہ مجھے پیچھے دیکھتے ہی ڈر کر فوراً اندر بھاگ گئی تھی۔ نہ جانے وہ لڑکی کیوں مجھ سے اتنا ڈرنے اور گھبرانے لگی تھی، جبکہ عمر میں تو پھر نہ جانے اسے کیوں میری کس بات سے ڈر تھا جو وہ اتنا گھبرا جاتی تھی۔ میں نے تو اس دن سے اس گھر کی جاسوسی کرنی شروع کر دی تھی، اور کالج سے کبھی کبھی میں چھٹی کر کے گھر والوں کو بنا بتائے ہی اس گھر کے پیچھے سے اس گھر کے اندر کیا چل رہا ہے وہاں جھانکا جھانکی کرنے لگی تھی۔ ان دنوں میں اس لڑکی کے بارے میں تھوڑا بہت ہی جان سکی تھی، مگر میری کوشش اب بھی جاری تھی کہ میں اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ جان سکوں، کیونکہ میں اتنا تو جان ہی گئی تھی کہ وہ لڑکی کسی مجبوری کے تحت اس گھر میں آتی ہے، اور وہاں ضرور اس کا آنا کسی مقصد کے تحت تھا، کیونکہ وہ لڑکی تو پہلے ہی اب سمجھ آیا تھا وہ اس دن میرے لاکھ سوال کرنے کے باوجود بھی آخر کیوں چپ چاپ اور خاموش کھڑی تھی۔ مگر اس گھر کا مالک وہ آدمی انتہائی غصے والا اور بے حد خراب رویے کا دکھائی دیتا تھا، کیونکہ اس کا برتاؤ اس لڑکی پر ہر وقت ظالموں جیسا ہوتا تھا، تو کبھی وہ انتہائی پیار محبت سے اس لڑکی سے پیش آتا تھا۔ ایک روز اس گھر سے چھپ کر واپسی پر میں اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں مجھے میرا بھائی شاہد مل گیا تھا۔ وہ مجھے بے حد گھورنے لگا تھا کہ جیسے اس نے مجھے یہاں آتا جاتا کب سے دیکھ رہا ہو، کیونکہ میں اکثر کالج کے یونیفارم میں ہی کالج جانے کے لیے گھر سے نکل کر یہاں چھپ کر آ جاتی تھی، اور کالج کے واپسی پر میں گھر لوٹ جاتی تھی۔
گھر والوں کو تو لگتا تھا کہ میں روز معمول کے مطابق کالج گئی ہوں، جبکہ میں تو یہاں پچھلے کچھ دنوں سے جاسوسی کا کام کر رہی تھی۔ اور جب سوالیہ نظروں سے گھورتا ہوا مجھے شاہد نے دیکھا تو میرے تو ہاتھ پیر ہی پھول گئے تھے، مگر جو ہی شاہد نے کہا آپ اس گھر میں کیوں آئی تھی، کالج سے واپسی پر میں نے دل میں ہی شکر ادا کیا اور سوچا اسے پورا سچ ابھی معلوم نہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا وہ اس گھر میں جو لڑکی ہے نا، وہ میری ہی کلاس میں پڑھتی ہے۔ آج واپسی پر اسے کوئی لینے نہیں آیا اور اس کی طبیعت خراب تھی، اس لیے مجھے اسے یہاں چھوڑنے آنا پڑا۔ چلو چلو ہم گھر چلتے ہیں، بڑی تیز بھوک لگی ہے۔ ہاں تو شاہد امی نے گھر میں کھانے میں کیا بنایا ہے؟ شاہد کہنے لگا ہاں ابھی چلو، آج تو امی نے آلو بیگن بنائے ہیں۔ میں شاہد کو باتوں میں لگا کر واپس ہی گھر لے آئی تھی اور کھانے پر ہم سب ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ جب امی نے مجھے اور شاہد کو اپنے ہی ہاتھوں سے پیار سے کھانا کھلایا اور شاہد کے پیٹ میں تو ایک بات ہضم نہیں ہوتی تھی، وہ فوراً ہی کہہ پڑا کہ امی وہ لڑکی جو آپ ہی کی دوست، ہاں اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں اسے گھر پر چھوڑ کر ہی آئی ہوں۔ میں نے ایک دم ہی شاہد کی ادھوری بات کاٹ کر آدھی بات بیان کر دی تھی۔ کون لڑکی، کون دوست، کہاں رہتی ہے؟ ایسا کچھ نہیں بتایا تھا۔ امی نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا کہ میری بچی کرن ہے ہی اتنی پیاری، رحم دل، شکر ہے یہ بات اسی وقت ٹل گئی تھی اور امی کے سامنے یہ بات کھلی نہیں تھی، نہیں تو آج میں تو پکڑی ہی جاتی، مگر میں نے بات سنبھال لی تھی۔ میں رات اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی اور پچھلے کچھ دنوں سے اس گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ میں دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیرت زدہ اور پریشان ہونے لگی تھی کہ نہ جانے وہ لڑکی اپنی جگہ بالکل درست تھی یا پھر وہ آدمی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ہمراہ کبھی تو ایک ساتھ رحم اور شفقت سے نظر آتے تھے اور کبھی دونوں کا رویہ ہی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتا تھا، کیونکہ اکثر جو بات میں نے دیکھی تھی اس کے مطابق لڑکی ہمیشہ جیسے اس آدمی کو اپنے اشاروں سے جو بات سمجھاتی تھی وہ جھوٹ ہوتا تھا، اور آدمی اکثر اس لڑکی سے ہی جان کر ایسی معلومات لیتا تھا کہ جان کر اس لڑکی کو جھوٹ بتانا ہی پڑتا تھا، کیونکہ ان دنوں جو کچھ دیکھا اور سمجھا جا رہا تھا اس گھر میں کام کرنے والی وہ نوجوان لڑکی تھی، اور اکثر وہ آدمی اس کے کام کاج سے خوش ہو کر اسے بہت سارے انعام میں کافی بڑی رقم بھی دیا کرتا تھا، مگر اس لڑکی کی آنکھوں میں مجھے کچھ اور ہی دکھائی دیتا تھا۔ اپنی جاسوسی کی وجہ سے بچپن سے ہی میرا دماغ بڑا تیز اور شاطر تھا، اس وجہ سے میری چھٹی حس نے مجھے پہلے ہی دکھا دیا تھا کہ آگے یہ لڑکی ضرور کوئی بہت بڑا کھیل کھیلنے جا رہی تھی، مگر کیوں یہ جاننا بھی باقی تھا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ آدمی اپنے کسی بزنس کے سلسلے میں گھر سے کچھ دنوں کے لیے باہر جانے لگا تھا اور جاتے جاتے اپنے پورے گھر کی ساری ذمہ داری، اپنی نوکرانی اس لڑکی کے سپرد کر کے جانا چاہتا تھا، مگر یہ لڑکی صاف انکار کرنے لگی۔ اس لڑکی سے متعلق میں ایسا ایک اور سچ جان گئی تھی جو ابھی بتانا بالکل مناسب نہ تھا، اس لیے میں نے خاموشی سے صرف سارا تماشا ہوتا دیکھا، مگر اس آدمی کے بہت ہی زیادہ اصرار کرنے پر وہ نوکرانی راضی ہو گئی تھی اور اس گھر کی بھاگ دوڑ اور ساری حفاظت کے لیے اس گھر میں ہی ٹھہر گئی تھی، اور وہ آدمی فوراً ہی اپنے سامان کا بیگ لے کر وہاں سے ایئرپورٹ روانہ ہو گیا تھا۔ میں نے پہلے تو اس آدمی کا پیچھا کیا اور میں جان گئی تھی کہ یہ آدمی کہاں گیا ہے، اور پھر میرا اگلا قدم اس لڑکی کے پیچھے تھا۔ جب روز کی طرح صبح ہوتے ہی میں اس گھر میں جاسوسی کے لیے آئی تو روز مجھے وہ لڑکی اپنے کاموں میں مشغول نظر آنے لگی۔ مجھے پہل تو لگا یہ لڑکی بالکل ہی بے قصور ہے، وہ آدمی ہی قصوروار ہے، مگر جو ہی ایک روز اس لڑکی نے گھر سے چوری چھپے باہر قدم رکھا اور جو اس کے بعد اس نے قدم اٹھایا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا اس لڑکی کی ایک غلطی کی سزا اسے اس طرح بھگتنی پڑے گی کہ اس کی جان پر بن جائے گی۔ جب ایک روز یہ لڑکی کو سویرے سویرے ہی گھر کے خفیہ لاکر کے چوری کرتے ہوئے دیکھا تو میرا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا تھا، میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی کہ اتنی بڑی نمک حرامی کیسے یہ نوجوان لڑکی بھلا اپنے ہی مالک کے گھر میں کر سکتی ہے۔ وہ لڑکی لاکر سے ساری فائل نکال کر وہاں سے فرار ہونے ہی والی تھی کہ کچھ ہی دیر میں ایسا ہوا، میں نے بمشکل ہی اپنی چیخ کی پکار کو گلے میں ہی دفن کر دیا تھا۔ میں چیخ پڑتی جو ہی میری نظر اوپر سے گرتے ہوئے اس بھاری پتھر کے بنے گلدان پر پڑی جو اوپر سے کسی نے کھینچ کر ٹھیک نشانے سے مارا تھا۔ وہ پتھر کا گلدان سیدھا ہی اس لڑکی کے سر پر جا لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی کے سر سے نکلتا ہوا خون چاروں اور پھیل گیا اور نوکرانی وہیں گر کر ڈھیر ہو گئی تھی۔ اور کچھ دیر بعد جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میں تو بت بنی پتھر بن کر وہیں کھڑی رہی اور پھر وہاں سے چھپ کر ڈرتے سہمتے بھاگ نکلی۔ جب گھر آئی تو میں بہت ہی زیادہ ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ امی نے مجھے آوازیں لگائیں، کرن کرن، میں تو نہ جانے اب بھی وہی منظر آنکھوں میں لیے خاموش کھڑی تھی۔ امی نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا، کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ کرن بولو تو، کچھ بولو تو بیٹا، میرا دل تمہیں اس طرح دیکھتے ہوئے بے حد پریشان ہونے لگا ہے، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کالج میں سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں امی، میں چونک پڑی اور بولی سب ٹھیک ہے، بس وہ میری طبیعت تھوڑی بہتر نہیں، سر درد ہے، کچھ دیر آرام کروں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی تھی اور اپنے بستر میں لیٹ کر آنکھیں بھیج لی تھیں۔ مجھے بے حد ڈر لگنے لگا تھا، یہ سب میری آنکھوں کے سامنے کیا ہو گیا تھا؟ میں تو بڑی بہادر بنی دیکھنے جاتی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب جو ہو رہا ہے اس کا انجام اتنا خطرناک ثابت ہوگا۔
میں تو کچھ دنوں سے اپنے کمرے سے باہر بھی نہ نکلی تھی کیونکہ اس منظر کو میں اب تک بھول ہی نہیں سکی تھی۔ اور پھر ایک روز کچھ ایسا ہوا کہ پچھلے غم پھر سے تازہ ہو گئے تھے، کیونکہ کچھ دنوں بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی اور جب ابو نے دروازہ کھولا تو پولیس ہمارے گھر کے دروازے پر موجود تھی۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ کہیں پولیس کو میرے بارے میں کوئی اطلاع تو نہیں لگ گئی، مگر جب پولیس نے اس نوکرانی کی تصویر دکھا کر ابو اور امی سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے اسے دیکھا ہے یا جانتے ہیں، کیونکہ یہ پچھلے کئی دنوں سے لاپتہ ہے، اور پتہ چلا ہے کہ یہ اسی محلے کے کسی گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ اس تصویر کو شاہد نے دیکھ لیا تھا۔ ابو اور امی کے انکار کرنے پر پولیس تو وہاں سے فوراً ہی نکل گئی تھی، مگر جب شاہد نے کہا امی ابو یہ لڑکی تو آپ ہی کی وہی دوست ہے جو آپ ہی اسے اس دن طبیعت خراب ہونے پر اس بڑے سے گھر پر چھوڑ کر آئی تھی، ابو اور امی مجھے گھورنے لگے تھے۔ امی تو سمجھ ہی گئی تھی کہ ضرور اس معاملے کی تہ تک جانے کو میں نے ضرور کوشش کی ہوگی۔ امی مجھے پوچھنے لگی کرن ادھر آؤ نیچے۔ ابو بھی غصے میں مجھے بلانے لگے تھے۔ میں جلدی سے چلی آئی تھی۔ امی نے کہا تم تو کہہ رہی تھی وہ تمہاری دوست ہے، جبکہ پولیس کے مطابق یہ تو اس گھر کی نوکرانی ہے، اور اب تم منہ باندھے کیوں چپ کھڑی ہو؟ بتاؤ کیا بات ہے، کیا جانتی ہو تم اس بارے میں؟ میں تو سنتے ہی ڈر کے مارے امی کے گلے لگ کر رونے لگی تھی اور کہا امی یہ لڑکی جسے پولیس پچھلے کچھ دنوں سے ڈھونڈ رہی ہے، جبکہ اسے مرے ہوئے تو تقریباً 3 سے 4 دن ہو گئے ہیں۔ کیا واقعی؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اور یہ تم سب کیا کہہ رہی ہو؟ امی نے مجھے جھنجھوڑ کر پوچھا۔ اور تم کیا جانتی ہو؟ ہاں امی میں سچ کہہ رہی ہوں، اور میں نے اسے مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اسے مار کر کہاں دفنایا گیا ہے وہ بھی میں جانتی ہوں۔ پہلے تو امی اور ابو نے مجھے بہت سنائی اور غصہ کیا، مگر جب اس لڑکی کے قتل کا سنا اور پتہ چلا اسے مار کر دفنایا گیا ہے تو امی اور ابو نے مجھے حوصلہ دیا، ہمت دی اور سارا سچ پولیس کو بتانے کو کہا، جبکہ میں جانتی تھی کہ اس گنہگار کو پکڑوانے کے لیے میں ہی اکیلی واحد جیتا جاگتا ثبوت ہوں، کیونکہ وہ قاتل نے تو اس لڑکی کے قتل کے بعد CCTV فوٹیج وغیرہ سب ضائع کر دیے تھے۔ اور پھر جب تک امی اور ابو کے ساتھ میں پولیس اسٹیشن پہنچی، شک کی بنا پر پولیس اس آدمی کو گرفتار کر چکی تھی، مگر جب میں نے آدھا ادھورا سچ بیان کرنے کے لیے پولیس کو اس آدمی کے ساتھ ہی وہاں اس گھر پر لے گئی تو وہ آدمی کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے کہ بھلا میں کیسے یہ سب جانتی ہوں۔ میں نے اس زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہاں اس جگہ اس لڑکی کو مار کر دفنایا گیا تھا۔ پولیس نے اس جگہ کی کھدائی شروع کر دی تھی، اور پھر ایک ایسا معجزہ ہوا، پولیس اور وہ آدمی چونک پڑے تھے، سب کی روح ہی کانپ گئی تھی۔ جب کھدائی کی جگہ سے وہ لڑکی صحیح سلامت زندہ نکلی تو اس کے جسم پر کوئی نشان، کوئی خروچ نہ تھی، اور وہ نڈھال ضرور تھی، کیونکہ پچھلے 3-4 دن سے وہ زمین میں ہی زندہ دفن تھی، مگر اللہ نے اسے بچا لیا تھا، اور میرے ذریعے سے یہ سارا سچ سامنے آ گیا تھا۔ اس لڑکی کو مارنے والا اسی کا مالک، وہی اسی گھر کا امیر آدمی تھا، جس نے چوری کرتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھا تو اسے وہی مار ڈالا، مگر سچ اب بھی ادھورا تھا جو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس لڑکی کو فوراً ہی ہسپتال پہنچایا گیا، مگر سچ اب بھی ادھورا تھا جو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس لڑکی کو فوراً ہی ہسپتال پہنچایا گیا، مگر یہ معجزہ ہوتے ہی اور میری ساری تفصیل بتانے پر جب اس آدمی نے خود سجدے میں گر کر اپنا سچ قبول کیا اور خود ہی پولیس کو کہا کہ مجھے ابھی اسی وقت اس جرم میں گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ میں اب زندہ رہ کر اس سچ کو اور برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ہی اس غریب بے سہارا معصوم لڑکی کا اصل گنہگار ہوں، کیونکہ یہ تو بالکل انجان اور بے خبر تھی، اور اس نے جو کچھ کیا وہ سب اس نے انجانے میں اور مجبوری میں کیا۔ جب پولیس نے مجھے حیرانگی سے دیکھا اور کہا اپنا سارا بیان پولیس کو بتاؤ اور یہ واضح کرو کہ یہ لڑکی بے قصور ہے یا یہ آدمی، کیونکہ تم ہی وہ واحد لڑکی ہو جو اس سچ سے واقف ہو۔ میں واقعی جاسوسی کی اس حد تک جا چکی تھی کہ سارا سچ جان ہی گئی تھی کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، کہاں جا کر ختم ہوئی، کیونکہ جب سے میں نے اس گھر کی جاسوسی کرنی شروع کی تھی تب سے ہی یہ لڑکی چپ چاپ خاموش رہتی تھی اور اشاروں میں ہی اپنے مالک سے باتیں کرتی تھی، کیونکہ یہ لڑکی بے زبان تھی اور اس کی یہاں کام کرنے کی مجبوری یہ تھی کہ اس کی ماں شدید بیمار ہے جو موت اور زندگی کے بیچ جھول رہی ہے، اور اس کی مجبوری کی بنا پر یہ غربت کی ماری اس گھر تک آ پہنچی، اور اس گھر میں اس نے سویرے سے رات تک کام کاج کیا اور نوکرانی بنی رہی۔ اور پہلے تو یہ امیر آدمی اس لڑکی پر بہت ہی مہربان تھا، اور اس نے کئی بار اس لڑکی کے کہنے پر اسے بہت سے پیسے بھی دیے تھے اور اس کی ماں کا علاج بھی کروایا۔ اس نے رحم کر کے اس پر بہت احسان کیے، مگر جب اس آدمی کو خبر ہوئی کہ یہ لڑکی یہاں کسی کے کہنے پر کسی مقصد کے تحت آئی ہے تو تب اس آدمی نے جان کر اس لڑکی کو پھنسانے کے لیے ایسا جال بچھایا کہ یہ بیچاری اس جال میں پھنس کر رہ گئی۔ اس نے اس دن ملک سے باہر جانے کا ناٹک کیا اور جاتے جاتے اپنے گھر کی ساری ذمہ داری اس لڑکی کے کندھے پر ڈال دی اور اسے یہاں اس گھر میں جان بوجھ کر روکنے کے لیے راضی کیا، اور یہ لڑکی مجبوراً یہاں رکنے کو راضی ہو گئی تھی، کیونکہ یہ شاطر آدمی جانتا تھا کہ اسے یہاں بھیجنے والا جو بھی ہے وہ فائدہ اٹھانے کے لیے اس آدمی کے پیٹھ پیچھے یہاں اس لڑکی سے ضرور کوئی ایسا کام کروائے گا۔ اور پھر وہی ہوا، جب یہاں اس گھر میں یہ لڑکی رکی اور وہ آدمی وہاں سے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا تو میں نے اس کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ ایئرپورٹ تک تو یہ آدمی ضرور آیا تھا، مگر وہاں سے اس نے کہیں بھی جانے کے لیے روانگی نہیں پکڑی، اور تبھی میں سمجھ گئی تھی کہ یہ اس آدمی کی چال ہے
اور پھر وہ آدمی چھپ کر وہیں اس گھر میں ہی واپس آ گیا تھا اور یہ لڑکی اس بات سے بالکل انجان تھی۔ اور پھر ایک روز اس لڑکی کو یہاں بھیجنے والے نے اس آدمی کے پیٹ پیچھے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اسے باہر ملنے بلایا اور یہ لڑکی وہاں سے چھپ کر ایک دن نکل پڑی تھی اور میں نے دیکھا کہ یہ ایک عورت سے ملی تھی جس نے اسے وہاں لاکر کا پتہ دیا اور اس کی ڈپلیکیٹ چابی بھی دی۔ اس لڑکی نے وہاں سے واپس آ کر اس لاکر سے وہ سارے گھر کے پیپر، سارے دولت، پیسہ، سب کچھ نکالا اور اس آدمی سے یہ ہرگز برداشت نہ ہوا اور اس نے اوپر سے یہ سب دیکھنے کے بعد اس لڑکی کو روکنے کے لیے زوردار وہ گملہ کھینچ کر مارا اور وہ گملہ غلطی سے اس لڑکی کے سر پر جا لگا اور خون بہنے کی وجہ سے وہ لڑکی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ یہ آدمی گھبرا گیا اور سمجھا یہ لڑکی مر گئی ہے۔ تب اس نے گھبرا کر ڈر کے مارے اسے وہیں زمین کھود کر فوراً دفنا دیا تھا، جبکہ یہ لڑکی میری نظروں میں بھی اس وقت مر چکی تھی۔ مگر جب میں نے وہاں سے نکل کر اس عورت کے بارے میں معلومات کی تو پتہ چلا وہ عورت اس امیر آدمی کی بیوی تھی جس نے اس سے بدلہ لینے کے لیے اس غریب لڑکی کو اپنے جال میں پھنسا کر اسے اپنے شوہر کے گھر میں نوکرانی کے لیے بھیجا تھا، جبکہ اس عورت نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس عورت کی طلاق اس آدمی سے بہت پہلے ہی ہو گئی تھی اور وہ صرف اپنے پچھلے شوہر سے بدلہ لے رہی تھی۔ اور یہ غریب لڑکی اپنی ماں کے علاج کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے یہ سب کرتی رہی اور وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اور نہ ہی وہ آدمی جانتا تھا کہ وہ کس بے قصور لڑکی کے ساتھ یہ سب کرنے جا رہا ہے۔ اور اسی کشمکش میں یہ سب ہوتا گیا اور یہ دونوں ہی ایک دوسرے سے انجان ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے غلط کرتے رہے، اور اس بات کو پورا فائدہ اٹھایا اس عورت نے جو اس آدمی کی طلاق یافتہ بیوی تھی، جو اپنے شوہر سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کرتی جا رہی تھی۔ اس طرح میں نے پوری تفصیل پولیس کو بتا دی تھی اور پھر اس لڑکی نے ٹھیک ہونے کے بعد اس آدمی کو جیل جا کر رہا کروا دیا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ انجانے میں ہوا۔ نہ تو میرے مالک کی مجھے جان سے مار دینے کی نیت تھی اور نہ ہی میری کوئی غلط نیت کہ میں ان کے گھر میں کوئی چوری اپنے فائدے کے لیے کر رہی تھی۔ اور پھر خدا کا معجزہ ایسا ہوا جس کی وجہ سے وہاں زمین میں 3 سے 4 دن بھی دفن رہنے کے باوجود میں زندہ رہی، میری سانسیں چلتی رہیں اور اللہ نے مجھے بچا لیا کیونکہ میں بے قصور تھی۔ اور پھر اس لڑکی کرن کا وہاں پہلے دن سے جاسوسی کرنا اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ مجھے ضرور بچانے آئے گی اور اس کی وجہ سے ہی یہ راز کھلے گا اور میں باہر زندہ آ سکوں گی۔ اس لڑکی نے پولیس کو ساری باتیں لکھ کر کہیں اور اس مالک کو رہا کرنے کی درخواست دے دی تھی۔ ادھر میں گھر لوٹ چکی تھی اور مجھے ابو نے پولیس میں بھرتی ہونے کی خوشخبری پہلے ہی سنا دی تھی۔ میں امی اور ابو سے گلے لگ کر ان کے فیصلے سے بہت خوش تھی۔ میری جاسوسی نے مجھے پولیس میں بھرتی ہونے تک کے سفر تک بآسانی پہنچا ہی دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔